الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا۔ تمام حاضرین و سامعین اسد ادب و احترام بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت محبت پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا امام القبلتین۔ سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمال ہی۔ رخ مصطفیٰ کی روشنی یہ تجلیوں کی ہمہ ہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت ہو جا بجمال ہی۔ یہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی، سر حشر نعرائے امتی حسنت جمیع صالحی۔ میرا دین عنبر فارسی بخدا ہے عشق محمدی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ جناب صدر بزم محترم پرنسپل صاحب، جناب پروفیسر اور عزیزان ارجمند، آج میں اپنے سر فخر سے بلند محسوس کر رہا ہوں۔ کیونکہ میں آج اپنی قوم کے روشن مستقبل سے مخاطب ہوں۔ نوجوان کسی بھی قوم کا سب سے بڑا اثاثہ ہوا کرتے ہیں۔ بقول اقبال عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور میرے ارد گرد تمام اہل علم حضرات تشریف فرما ہیں، اور یہاں کھڑے ہو کر بات کرنا قدر مشکل مجھے محسوس ہو رہا ہے، بلکہ میری کیفیت یوں ہے جیسے میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا تھا نا کہ پھنسے جان شکنجے اندر جیوں ویلن وچ گنا، رو مکاؤ ہن رو محمد ہن رویں تے مننا۔ لیکن چونکہ محترم سر غلام عباس صاحب کا حکم تھا، اس حکم کی جو ہے وہ حکم عدولی کرنا بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اور یہ بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، وہ کہتے ہیں نا کہ بات کرنے کے لیے انسان کو سور آتی ہو یا گور آتا ہو۔ میرے پاس نہ سور ہے اور نہ گور ہے، گو کے شوق نہیں ہے میرا انداز بیان، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اور بقول قلندر لاہوری کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ عزیزان ارجمند، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بلا شک و بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین ماڈل اور بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ کو، خواہ وہ آپ کا بچپن ہو، خواہ وہ آپ کا لڑکپن ہو، خواہ وہ آپ کی جوانی ہو، یعنی آپ کی حیات مبارکہ کی ابتدا سے لے کر آپ کی اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ کی حیات مبارکہ کے 63 برس کو اللہ نے اپنے نبی کے غلاموں کے لیے ایک کامل نمونہ، ایک کامل ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے۔ چونکہ آپ تمام احباب این عنفوان شباب میں تشریف فرما ہیں، آپ کا جوانی کا عالم ہے، تو اس لیے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے حوالے سے چند معروضات آپ احباب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی جوانی کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ انسان کی جو زندگی ہوتی ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر اس کی زندگی کے آخری لمحے تک، علماء نے فرمایا کہ اس اندر انسان کی زندگی کے 9 سٹیج ہوتے ہیں، 9 مراحل ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے لیے، جن سے گزر کر انسان اس دنیا سے راحل ملک عدم ہوتا ہے۔ فرمایا انسان کی زندگی کا پہلا سٹیج کون سا ہے؟ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ انسان کی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے جس کو جنین کہتے ہیں۔ جنین کا لفظ
لفظ جن سے نکلا ہے، اور جن کا معنی ہے پوشیدہ ہونا، چھپا ہونا۔ ہم جو جن اللہ کی مخلوق ہے ان کو جن کہنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم اس آنکھ سے ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ جن۔ اور جنین وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جس کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے۔ جب بچے کی ڈلیوری ہو جاتی ہے، اس دنیا میں بچہ آتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، اس وقت اس کا نام ہوتا ہے ولید۔ ولید ولادت سے نکلا ہے، جو پیدا ہونے والے کو ولید کہتے ہیں۔ ولید کے بعد انسان کی عمر کا اگلا سٹیج اس کی مدت رضاعت ہوتی ہے۔ جتنے عرصے میں بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے اس پورے دورانیے کو طفل کہتے ہیں۔ طفل کا معنی کیا ہے؟ بچہ۔ طفل کے 2 سال یا 2.5 سال یا میکسیمم 3 سال تک کی عمر ہے یہ طفل کی شمار ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سٹیج انسان کی عمر کا آتا ہے اس کو صبی کہتے ہیں۔ وہ 3 سال سے لے کر تقریباً 7 سال کی عمر تک کا جو سٹیج اور دورانیہ ہے اس کو صبی کہتے ہیں۔ اور صبی کا معنی بھی بچہ یا لڑکا کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب صبی کا سٹیج اس کا اختتام ہوتا ہے تو 7 سال کی عمر سے لے کر تقریباً 13 یا 14 سال کی عمر تک کا جو دورانیہ ہوتا ہے اس کے اندر اس بچے کا نام ہوتا ہے مراہق۔ اور مراہق کا لفظی معنی کیا ہے؟ قریب البلوغ، یعنی اس کی بلوغت کی عمر اب کیا ہے؟ قریب آ رہی ہے، اس لیے اس دورانیہ کا نام کیا رکھا گیا؟ مراہق۔ 14 سال کی عمر سے لے کر 19 سال کی عمر تک جو انسان کی زندگی کا ایک دورانیہ ہے اس کو کہتے ہیں غلام۔ ہم پنجابی اردو میں غلام نوکر خادم کہتے ہیں نا، لیکن عربی لغت کے اندر غلام اس نوجوان کو کہتے ہیں جس کی جوانی کی ابتدا ہو رہی ہو، جو اپنے جوانی کی ابتدا میں ہو۔ 19 سال سے لے کر 34 سال کی عمر تک اس کو کہتے ہیں شاب، یعنی نوجوان۔ عین عنفوان شباب، عالم شباب کا جب جوبن اور عروج ہوتا ہے اس دورانیہ کو 19 سال سے لے کر 34 سال کی عمر تک اس کو شاب یا شباب کا دور کہتے ہیں۔ 34 سال کی عمر سے لے کر 51 ایئرز کا دورانیہ ہے اس عمر کے حصے کو کہل کہتے ہیں۔ پکی عمر کا انسان، پختہ عمر کا انسان، اور 51 سال سے لے کر اس کی عمر کے آخری لمحے تک جو دورانیہ کا وہ 10 سال ہو، 20 سال ہو، 40 سال ہو، اس سارے دورانیہ کو شیخ کہتے ہیں جس کو ہم پنجابی میں بوڑھا کہتے ہیں۔ اگر آپ کی عمر کا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں آپ غلام کی عمر کے سٹیج سے گزر رہے ہیں۔ 14 سے لے کر 19 یا اس سے آگے جو تجاوز کر چکے ہیں وہ شباب کے عالم کے اندر جو ہے وہ قدم رکھ چکے ہیں۔ تو اس لیے عزیزان ارجمند، میں آپ کے سامنے یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عمر کے جس سٹیج سے گزر رہے ہیں یہ انسان کی زندگی کو بنانے یا بگاڑنے کے لیے اہم کردار اس کا ہے کہ انسان اگر اپنی جوانی کے لمحات کو محفوظ کر لے، انسان اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے کاموں میں گزارے، انسان اپنی جوانی کو لہو و لعب میں گزارنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے میں گزارے تو انسان کی پوری زندگی ایک کامیاب انسان کی زندگی شمار کی جاتی ہے۔ ایک کامیاب حیثیت اور کامیاب پرسنالٹی کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ شمار کی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ جوانی کے جو لمحات ہیں، صدا نبا کی بلبل بولے تے صدا نبا بہاراں، صدا نما پہ حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں۔ یہ جوانی انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہے، جب ڈھل جاتی ہے انسان جتنی خوراکیں کھا لے، جو مرضی کر لے، یہ جوانی کے لمحات دوبارہ پلٹ کر واپس نہیں آتے۔ میاں صاحب نے کیا خوب فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ آیا بڑھاپا گئی جوانی، جاگ بیاں سب پیڑا، کس کم ہن محمد بخشا سونف اجوین ہرینا۔ یعنی انسان کی جوانی جب ڈھل جاتی ہے، انسان جتنی خوراک کھا لے وہ لمحات واپس نہیں آتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، عزیزان ارجمند، یہ آپ کی زندگی کے لیے، یہ آپ کی لائف کے اندر ایک تبدیلی اور ایک انقلاب برپا کرنے والے ایام ہیں۔ اس لیے ان ایام کو آپ نے لہو و لعب میں ضائع نہیں کرنا، اپنی تعلیم کے ساتھ آپ خود کو ریلیٹ رکھنا ہے، اپنی تعلیم کو جو آپ حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل کے ساتھ خود کو ریلیٹ رکھنا ہے، تاکہ آپ جب پریکٹیکل لائف کے اندر جائیں، جب آپ عملی زندگی کے اندر جائیں تو آپ کے اندر علم کی جھلک بھی نظر آئے اور علم اور جو عمل ہے وہ بھی آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا کر رہا ہو۔ نبی پاک علیہ السلام، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی ذات سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی حسین نہیں آیا۔
حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اور یہی بات جبریل امین سے جب حضور نے پوچھی جبریل تو نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسل پر وحی کا فریضہ بڑے آسان انداز سے سر انجام دیا، ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ جبریل نے عرض کی حضور میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، میں نے زمین کے چپے چپے کو دیکھا، لیکن آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا. آفا کہا گردیدہ ہم مہرے بتا ورزیدہ ہم بسیار خوباں دیدہ ہم لیکن تو چیزیں دیگری. میں نے بڑے بڑے حسینان عالم دیکھے، بڑے بڑے خوبرویان عالم دیکھے، لیکن یا رسول اللہ آپ جیسا کائنات کے اندر میں نے کوئی نہیں دیکھا. تو حضور کی ذات سے بڑھ کر حسین و جمیل کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بڑے حسین اور جمیل تھے، حتیٰ کہ آپ کے سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے زمانہ اقدس میں آپ کے حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ جب آپ گلیوں سے گزرتے تو سینکڑوں دل سینوں کے اندر مچلنے لگ جاتے. آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جو ہے وہ خواتین تڑپتی، لیکن آپ کی پیشانی میں جو نور نبوت چمک رہا تھا وہ نور نبوت اس نے کبھی آپ کو آنکھ اٹھا کر کسی طرف دیکھنے کی آپ کو جسارت نہ ہوئی. یہاں تک کہ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کو اپنے زمانہ کے اندر عورتوں سے اتنے صبر آزمائے حالات کا مقابلہ کرنا پڑا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی طرف سے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود نہ یوسف علیہ السلام آپ کے دامن نبوت پر کو داغ لگا اور نہ ہی جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے والد ماجد کے دامن پر کوئی کسی قسم کا داغ لگا. یار یہ لوگ تو وہ تھے جن کے حسن و جمال کو قرآن بیان کرتا ہے، جن کا حسن و جمال تاریخ اور سیرت کی کتابیں بیان کرتی ہیں. اب اتنے حسین اور جمیل ہو کر وہ لوگ انہوں نے اپنی انسانیت کو، اپنی جوانی کو داغدار نہیں ہونے دیا. تو ہم تو کوئی یوسف بھی نہیں ہے، ہم کو یوسف ہے وقت کے، ہم کو وقت کے عبداللہ ہے نہیں، اگر ان عظمت و شان والی ہستیوں کے حسن کا عالم یہ ہے، ان کی عفت اور پاک دامنی کا عالم بھی یہ ہے کہ کبھی نگاہ اٹھا کر کسی کو دیکھنے کی جسارت نہ کی. تو ہماری کیا مجال، ہم کس شمار میں؟ وہ یوسف جن کو اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا، جن کے مقابلے کا کوئی حسین نہیں. ہاں اگر یوسف کسی کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ میرے اور آپ کے لجپال آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہیں. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. یوسف جیسے حسین اور جمیل بھی حضور کے دیدار کی طرف رکھنے والے ہیں. تو عزیزان ارجمان آپ کے سامنے خاص طور پر یہ بات عرض کرنی ہے کہ آپ نے اپنے ان جوانی کے لمحات کو لہو و لعب میں، عیش و عشرت میں، غلط کاموں کے اندر آپ نے ان کو ضائع نہیں کرنا اور اپنی شخصیت کے اندر اپنے علم اور عمل کے ذریعے آپ نے نکھار پیدا کرنا ہے تاکہ آپ ایک کامیاب شہری اور ایک محب وطن پاکستانی بن سکے. اب اس کے بعد میں پروفیسر حضرات جو تشریف فرمائے آپ کو پڑھانے والے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ قوم کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. صرف پڑھانا، لفظوں کی حد تک پڑھانا، یہ کالے حرف پڑھا دینا یہ کمال نہیں ہے. علم یہ کالے حرف پڑھانے کا نام علم نہیں ہے. ان کالے حرفوں کے پیچھے چھپی ہوئی نورانیت کو ان کے دل میں اتارنا یہ علم ہے. علم صرف معلومات کا خزانہ اکٹھے کرنے کا نام نہیں ہے. علم تعمیر انسانیت کا نام ہے، علم تشکیل انسانیت کا نام ہے. ہاں اگر ہم ان بچوں کے اندر انسانیت کی تعمیر کر دیں، انسانیت کی تشکیل کر دیں، ان کو اخلاقی تربیت کر دیں تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ ماہ تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنے گروہوں ko چن کے رکھے، ہم اپنی مٹی کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں. یہ پروفیسر، یہ ہمارے جو تعلیم کے شعبہ سے وابستہ لوگ ہیں اور چونکہ میں بھی اسی شعبہ سے منسلک ہوں اور ہم وہ خوشبخت لوگ ہیں. ہمارا پروفیشن، ہمارا پیشہ اتنا مقدس
مقدس ہے کہ ہم اس پیشہ معلمیت کو اگر ہم کڑی در کڑی ملاتے جائیں تو یہ سلسلہ نبی پاک صاحب الاولیاء کی ذات تک جا پہنچتا ہے کہ جنہوں نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، خدا نے مجھے بھی معلم، تعلیم دینے والا اور سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ بس آپ منہاج کالج میں آ گئے، آپ کو ایک ہے وہ سیٹ آپ کو مل گئی، آپ کو اپائنٹمنٹ دے دی گئی اور آپ یہاں پر جو ہے پڑھانے لگے۔ نہیں، آپ یہ سمجھیں کہ میں مسند رسول پہ بیٹھا ہوں، میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کر رہا ہوں۔ اگر اس نیت سے ہم اس مسند پر، اس کرسی پر بیٹھ کر بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں گے تو یقینی بات ہے رب ہماری مدد فرمائے گا اور ان بچوں کے اخلاق کی تربیت میں ہمیں جو ہے وہ اللہ کی تائید اور نصرت شامل حال ہوگی۔ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا؟ اقبال نے فرمایا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، یہ ستاروں پہ کمندیں ایسے نہیں ڈالی جاتی۔ افسوس کہ ہمارے نوجوان کمندیں تو کہیں اور جا رہی ہیں نا، اور وہ تو اپنی ہمارا المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر کوئی خوبی ہو یا ہمارے پاس علم ہو یا ہمارے پاس ہنر ہو، ہم اس خوبی یا اس ہنر کو بھی لوگوں کو ٹریک کرنے کا سبب اور ذریعہ بنا لیتے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو ستاروں پہ کمندیں وہ ڈالتے ہیں جن کا دامن داغدار نہ ہو، جن کا باطن صاف ہو، جن کو طہارت باطنی نصیب ہو، وہ ستاروں پہ کمندیں ڈالتے ہیں۔ جن کا دامن مختلف آلائشوں سے آلودہ ہو، وہ ستاروں پہ کمندیں نہیں ڈال سکتے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ باطن کو صاف کرنا تو گویا ہم تو اپنے موبائل کو صاف نہیں کر سکتے، ہمارے تو موبائل پاک نہیں جو ایک کلک کی دوری پر ہے، ہم اپنے موبائل کو طیب طاہر پاک نہیں رکھ سکتے تو ہمارے باطن کیسے پاک ہوں گے؟ باطن کو پاک کرنا یہ بڑے تربیت کی مراحل سے گزر کر انسان اس سطح پر پہنچتا ہے۔ کسی صوفی شاعر نے کیا خوب فرمایا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ 7 سمندر پار شان خانہ کعبہ، اتھے چل کے جانا سوکھا۔ سمندر پار خانہ کعبہ، اتھے چل کے جانا سوکھا، نفس کا نالا ٹپ کے سامنا اس دل تک آنا اوکھا۔ یعنی یہ جو انسان کی خواہشات ہیں، یہ جو انسان کی نفسانی خواہشات ہیں، ان کو گزر کر اپنے دل کی طہارت اور باطن کی صفائی تک پہنچنا یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، جو جس طرح حضور سلطان صاحب نے فرمایا تھا کہ بعد فقیراں کسی نے ماریا اے ظالم جور اندر داہو، جو کسی کی نگاہ باطن، جو کسی کی اخلاقی تربیت، خواہ وہ استاد ہو، خواہ وہ مرشد ہو، خواہ وہ والد ہو، جس روم میں ہو مربی تربیت کرنے والا، اگر وہ اپنی اولاد، اپنے شاگردوں، اپنے مریدوں کی اچھی تربیت کرے گا، ان کے باطن کو صاف اور پاک کرے گا، تو وہی مرید، وہی شاگرد، وہی اولاد کل کو ایک کامیاب انسان بن کر جو ہے معاشرے کے اندر ظاہر ہوں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، میں اقبال کی وہ نظم جو آپ نے پڑھی ہوئی ہے، اقبال نے کیا امت مسلمہ کے نوجوان کو جھنجھوڑ کر اقبال نے فرمایا تھا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ کبھی غور کیا؟ کبھی سوچا ہے تیرے نسبت کن کے ساتھ ہے، تیرا تعلق کن کے ساتھ ہے، تو کن کا جانشین اور وارث ہے؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا کرتوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ بڑی طویل نظم ہے، آخر پر اقبال غنی کشمیری کا شعر جو ہے وہ بطور مقطع انہوں نے ایڈ کیا اور فرماتے ہیں غنی روز سیاہ پیر کنہا را تماشا کن کہ نور دیداش روشن کرد چشم زلیخا را، کہ اے غنی پیر کنہا یعقوب کی ہرما نصیبی کو دیکھو کہ یوسف نور اس کی آنکھ کا ہے لیکن روشن زلیخا کی آنکھ کو کر رہا ہے۔ اقبال کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اے امت مسلمہ کے جوان، اے اقبال کے شاہین، اقبال یہ فرما رہے ہیں تو نور ہے اسلام کی آنکھ کا اور تو روشن کر رہے مغربیت کو، ویسٹرنزم کو، کیونکہ ہم لوگ ہماری ایک ذہنی مغلوبیت کا یہ عالم ہے کہ ہم ویسٹ کو جو ہے فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہم کہتے ہیں ان کی طرح ہو، ہمارا لباس ان کی طرح ہو، ہمارا وے آف لائف ان کی طرح ہو۔ عجیب بات ہے، کیا اسلام کا کلچر نہیں ہے؟ کیا اسلام نے ہر میدان کے اندر آپ کو ہدایات نہیں دی ہے؟ کیا اسلام نے آپ کو کامل رہنمائی نہیں عطا فرمائی؟ نہیں، اللہ نے تو فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی کامل
نمونہ ہے، حسین نمونہ ہے، بلند و بالا نمونہ ہے. تم زندگی کے جس سٹیج پر ہو، زندگی کے جس شعبہ جس تعلق رکھتے ہو، ہر شعبہ کے متعلق تمہیں کامل رہنمائی اگر مل سکتی ہے تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکتی ہے. تو اس لیے عزیزان ارجمند، آپ اس قوم کا روشن مستقبل ہیں. آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے کہ جب کل آپ عملی میدان میں جائیں اور جب کل محشر کا میدان سجے تو یہ بقول شاعر کیفیت یہ ہو کہ مزہ تو تب ہے کہ سرکار یہ محشر میں فرما دے. مزہ تو تب ہے کہ سرکار یہ محشر میں فرما دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے. یہ کیفیت ہے کہ ان کی طرف سے اعلان ہوئی ہمارے غلام ہیں. اور اقبال نے کیا خوب فرمایا، اقبال نے پر پھر امت مسلمہ کے نوجوان کو جھنجھوڑا. آپ فرماتے ہیں کہ جہاں اگرچہ ہے دیگر گو قم باذن اللہ، اے امت مسلمہ کے نوجوان قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، کھڑے ہو جاؤ خداوند قدوس رسول کی اطاعت کے جذبہ سے. اگرچہ جہان کا نظام درہم برہم ہے اور بے خصوص اگر اپنے ملک کو دیکھیں ہمارا نظام ملک تو کافی حد تک خراب ہو چکا ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ جہاں اگرچہ ہے دیگر کو قم باذن اللہ، وہی ہے زمین وہی ہے گردون قم باذن اللہ. کیا نوائے انالحق و آتشین جس نے جن نے انالحق کا نعرہ لگایا تھا، تیری رگوں میں ہے وہی خون قم باذن اللہ. تو بھی انہی کا وارث ہے، تو بھی انہی کا جان نشین ہے. میں جن کی گفتگو میں اس ترتیب سے کرنا چاہتا ہے، صاحب نے مجھے تھوڑا سا باؤنڈ کر دیا، انہوں نے مجھے مجھے پر جو وقت کرا دیا تھا میرا وہ پورا ہو چکا ہے. تو اس لیے چند معروضات جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جوانی کو ہر قسم کی بے حیائی سے، بے شرمی سے پاک اور صاف رکھے اور آپ کو ایک کامیاب انسان اور کامیاب ملت وطن پاکستانی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پروردگار، آج تیرے محبوب علیہ السلام کے میلاد کا انعقاد کیا گیا. اس محفل کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما. تمام مقاصد کے امام خان اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما. میرے مالک اس ادارے کو دن دگنی رات چوبی ترقی عطا فرما اور اس ادارے کو اور ادارے کے تمام انتظامیہ کو، متعلقین متوسلین کو خدمت انسانیت کے جذبے سے اس ادارے میں کام کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. پروردگار کے بچے یہاں زیبا تعلیم سے دور نزدیک سے آراستہ ہونے کے لیے آئے ہیں، تمام کو علم نافع عطا فرما. ایسا علم عطا فرما جو ان کی ذات کے لیے، ان کے اہل و عیال کے لیے، ان کے معاشرے کے لیے نفع رسانی کا باعث ہو. الہی تو آسان و مشکلات کو فعل محمد علیہ السلام میں مرا. یا شافع روز جزا خرسان ہوئی خرسان ہوئی. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا